السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 18 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بھی توبہ سے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ کن کے لیے توبہ یا معافی نہیں ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے جو بطور عادی مجرم برے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ دیکھ لیا قرآن کریم کی، ہم نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا، یہاں پر عادی مجرموں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر وہ بھی آ جاتے ہیں جو کبھی توبہ کرتے ہیں پھر غلط کام کرنے لگ جاتے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر غلط کام کرنے لگ جاتے، وہ بھی اس کے، کیونکہ عادی مجرم ہے نا، وہ باز نہیں آتے، تو ایسی جھوٹی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا وہ ایسے کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یہ تو ایک ذہنی عمل ہے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، وہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے اور میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بطور عادی مجرم برے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ اصول، یہ قانون، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور آگے ان کے متعلق کہہ رہا ہے حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، یعنی وہ عادی مجرم ہے نا، اپنے جرم پر، اپنی برائی پر وہ مصر ہیں، کرتے رہتے ہیں، باز نہیں آتے، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے، تو کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی معافی نہیں ہے، اس کے قانون میں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی بظاہر کوئی کچھ کرتے رہیں اچھے کام، اپنے یعنی ذہن سے سمجھ کر، یا اپنے مذہب کی روح سے، اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں کی روح سے کوئی ریچولز کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ان کو فائدہ ملنے والا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب اللہ کے قوانین کی روح سے وہ اپنی اصلاح کریں گے، توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے، تبھی فائدہ ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کالا، تو موت کو سامنے دیکھ کر وہ کہتا ہے، کون؟ وہ جو اپنے غلط عمل پر مصر رہتا ہے، عادی مجرم ہوتا ہے، اپنی کسی غلطی کو چھوڑتا نہیں، اسی کے اوپر قائم رہتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے، وہ اسی برائی میں ہی رہتا ہے، برائی کو سر انجام دیتا رہتا ہے، تو اس کی بات کر رہا ہے، اس کا قول یہاں پر بیان کر رہا ہے قرآن کریم۔ تو موت کو اب ساری زندگی تو اس نے برائی کی نا، ارادہ کے ساتھ کی، پلاننگ کے ساتھ کی، جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر برائی کی، اب جب موت آئی تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو موت کو سامنے دیکھ کر وہ کہتا ہے، اب آگے اللہ اس کی بات بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ انی تبت الآن، بلا شبہ میں نے نادم ہو کر توبہ کی۔ کب کر رہا ہے وہ توبہ؟ جب موت کو اس نے سامنے دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے نادم ہو کر، جو میں نے برے کام کیے اس پہ میں نے نادم ہو کر توبہ کی۔ تو یہ جو ہے انی تبت الآن، یہ اب اس کا قول بیان ہو رہا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے نادم ہو کر توبہ کی۔ تو کہتا ہے کہ بتا رہا ہے نا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہوگی کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کو سامنے دیکھ کر بھی وہ کہے نا کہ میں نے توبہ کی، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ لوگ ہو گئے نا، اور آگے وہ لوگ بیان ہو رہے ہیں، کہتا ہے کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں۔ کس حالت میں مر جاتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟
وہ حالت بتا رہا ہے کہ وہ کس حالت میں مرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ پیچھے تو یہ بتا رہا ہے نا کہ ساری زندگی وہ جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ سوچ کر سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ وہ اپنی برائی کے اوپر اپنی غلطیوں کے اوپر مصر رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ موت کو سامنے دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ نادم ہو کر توبہ کی، تو کہتا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب دوسرے لوگ وہ ہیں جو مر جاتے ہیں کس حالت میں؟ کہتا ہے وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کفار کی بات آ گئی۔ اب ہمارے ہاں مذہب کی روح سے ہم اللہ کے بہت پیارے، اس کے مومن، مسلم اور باقی سارے کافر، یہ مذہب نے دیا نظریہ یا سوچ یا عقیدہ، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو یعنی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اپنے متعلق کہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، وہ بھی کافر ہو سکتے ہیں قرآن کی روح سے۔ بہت ساری آیات ہیں، اب یہاں پر ان کو ہم پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو آیت جس کے اوپر ہمارا لیکچر ہوتا ہے ہم اسی تک رہتے ہیں، ورنہ تو یہ پھر بہت طویل ہو جائیں لیکچر۔ تو وہ جب اپنے مقام پر آیات آئیں گی ہم واضح کر کے بتائیں گے تو وہاں پر یہ واضح ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اپنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو مذہبی لوگ، وہ بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے قانون کا انکار وہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے جتنے بھی مذہبی نظام ہوتا ہے، ان کے عقائد ہوتے ہیں، ان کی فقہ ہوتی ہے، ساری قانون قرآن کے خلاف ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو ریاست کے اندر جو قوانین مذہبی بنائے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم سے بڑا مسلم کون ہو سکتا ہے۔ وہ ریچولز کر کے اپنے آپ کو اللہ کے بڑے قریب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ تو قرآن کے یہ بالکل خلاف ہے۔ کفار ہر وہ قوم جو اللہ کے قوانین کا انکار کرے، اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، سب سے زیادہ انکار اللہ کے قوانین کا انکار مسلم کر رہے ہیں۔ جن کو یہ مسلم کافر کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اگر کہیں کو وقت ہو تو میں دلائل سے آپ کو سمجھاؤں، مثالیں دے کر سمجھاؤں کہ سب سے زیادہ اللہ کے قوانین کا انکار مسلم کر رہے ہیں، اور صرف انکار نہیں کر رہے، اللہ کے قوانین کے خلاف نظام تشکیل دیے ہوئے انہوں نے اپنے مذہبی۔ ایک تو انکار ہے نا، ایک یہ کہ اللہ کے قوانین کے خلاف مذہبی نظام تشکیل دینا اور اس کو اسٹیبلش کرنا اور اس کو ریاست کا قانون بنا کر نافذ کرنا، اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی؟ یہ تو کفر سے بھی بہت بڑا آگے نکل جاتا ہے انسان۔ کفر تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے، سرکشی تو اس سے بھی بڑی ہے۔ تو وہ تو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سرکشی کے اندر، شرک میں یہ سب سے بڑا شرک تو یہی ہے نا، اللہ کے قوانین کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے مذہبی قوانین لے آنا اور ان کو دین سمجھنا، ان کے بنائے ہوئے ریچولز کو یہ سمجھنا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ بھی ہے اور سب سے بڑا انسانیت کے لیے یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا عذاب بھی ہے جس میں یہ مبتلا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ اس حالت میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہی رہتے ہیں، ساری زندگی اپنے آپ کو وہی کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے ہم ریچولز کر رہے ہیں، بڑے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بڑی تسبیحیں پھیر رہے ہیں، اور اخلاقیات کی ان میں رمق تک نہیں ہوتی، ساری دنیا سے گندے اخلاق ان کے ہوتے ہیں۔ تو اس حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ کہتا ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں۔ یہاں دو کیٹیگری قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب یہ آیت آپ رپیٹ کر کے سنیے گا، آپ کو یہ دونوں کیٹیگری آپ کے سامنے آئیں گی، تو پھر فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے زوال کا سبب، ہماری تباہی کا سبب کیا ہے، ہم کیوں دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کہ ہم نے قرآن کے اللہ کے قانون کے مقابلے میں
اپنے آباء و اجداد، اپنے مذہبی پیشواؤں کے قوانین کو دین بنا کر ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، اور ہم پھر اس غلط فہمی میں بھی ہیں کہ یہ دین ہے، تو اس میں پھر جتنی یہ ہماری غلط فہمی بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنے ہی ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے پھر آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے آخر میں؟ کہہ رہا ہے اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ان کے لیے عذابا علیما، عذاب علیم تیار ہے۔ یہ نہیں آخرت میں ملے گا، وہ تو ملے گا ڈیفینیٹلی۔ اس دنیا میں جو ان کی ذلت اور بربادی ہو رہی ہے، جو جس دردناک حالت میں یہ زندگی گزار رہے ہیں سسک سسک کر، یہ مسلم اقوام، ذلت و خواری تو اپنی جگہ پہ ہے نا، یہاں پر تو علیم ہے، المناک، دردناک جو ان کی حالت ہے، وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ صبح سے لے کر رات تک، وہ 2 بجے بج چکے ہوں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ کوئی چینل آپ آن کریں، کوئی چینل کے اوپر ان کا کوئی آپ کو مذہبی یا ان کا کوئی سیاسی آپ مذاکرہ، مباحثہ، وہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ سنیں، دیکھیں کیا ان کی حالت ہو رہی ہے، کس طرح سے یہ ان کے اوپر عذاب علیم جو ہے وہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، ان کے اوپر کس طرح سے ذلت اور مسکنت چھائی ہوئی ہے، کس طرح سے ان کے اوپر بھوک کا عذاب چھایا ہوا ہے، کس طرح سے یہ ذلیل اور رسوا، عذاب مہین کہتا ہے نا، ذلت اور رسوائی، کس طرح سے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کا عذاب چھایا ہوا ہے۔ کوئی عذاب کی کوئی ایک قسم بتائیں جو مسلم اقوام کے اوپر نہ ہو۔ عذاب علیم میں یہ گرفتار ہیں، عذاب مہین میں یہ گرفتار ہیں، عذاب عظیم میں یہ گرفتار ہیں، عذاب سعیر جو جھلسا دینے والا عذاب ہے اس میں یہ مبتلا ہے۔ کوئی ایک ایسا عذاب نہیں ہے جو ان کے اوپر نہ آ رہا ہو، ہر طرف سے تباہی عذاب کی شکل میں ہر طرف سے ان کے اوپر مسلط ہے، اور یہ دن بدن پست پستر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔